إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اللہ رب العزت کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اس کی نعمتیں لا تعداد ہیں۔ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، وہ نبی جو تمام انبیاء اور رسل کے امام ہیں، اور ہمیں وہ دین دیا جس دین کے کامل و مکمل ہونے کی گواہی خود اللہ رب العزت نے دی۔ اور قرآن کریم کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کے ایک حصہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور یہ دین مکمل دین ہے، کامل ترین دین ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اور پھر اسی دین کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کی چاہت کرے، کسی دوسرے دین پر چلنے کی کوشش کرے، یا کوئی دوسرا دین چاہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اگر کوئی دین اسلام لایا تو وہ مقبول ہوگا، دوسرا کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی ازم ہو، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اور دین اسلام کی اکمل ترین شکل، دین اسلام کے کامل ترین ہونے کا ایک تقاضا اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ یہ دین مکمل ہے، آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، تو اس بات کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو دین اسلام ہے اسے اپنایا جائے، اور ہر وہ چیز جو اسلام میں، قرآن کریم میں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اگر اس کا ذکر نہیں، اس کا مطالبہ نہیں ہے تو اس کو نہ اپنایا جائے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ یہ الگ چیز ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پر ہمارے پاک و ہند میں، بر صغیر میں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، نیپال، یہ جو ہمارا ایک ہی علاقہ سابقہ ہے، اس علاقے میں بہت سارے ایسے کام وہ ہوتے ہیں جن کا دین اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ دین اسلام، قرآن کریم اور حدیث رسول، دو چیزیں، جیسا کہ یہ بات واضح ترین حدیث میں موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے مابین دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اگر ان دو چیزوں کو تم پکڑے رہو گے، ان پر عمل پیرا رہو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ دو چیزیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتائیں کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان دو چیزوں میں ہمارے لیے کفایت ہے، ہماری شریعت انہی دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ اگر کہیں کوئی تیسری چیز، کوئی ایسی چیز جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اگر کوئی لاتا ہے، اس کو بڑا بنا سنوار کر بھی لاتا ہے، تو وہ عند اللہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ بھی تقاضا ہے کہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول چھوڑے جا رہا۔ ہمارے پاک و ہند کے بہت سارے لوگ، پاک و ہند کہتے ہوئے بنگلہ دیش، نیپال وغیرہ شامل کر لینے چاہیے، کیونکہ وہ تو ایک ہی ہے نا، پرانا ملک جو ہے۔ ہمارے علاقے بر صغیر کے لوگ بہت سارے کام سارا سال ایسے کرتے رہتے ہیں جن کا دین اسلام سے دور کا واسطہ نہیں ہوتا۔ اب ان چیزوں کی گنتی کی جائے تو کس کس چیز کا نام لیا جائے؟ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور ہمارے یہاں یہ جو خود ساختہ عبادتیں، خود ساختہ رسمیں، خود ساختہ رواج جنہیں دین شمار کر لیا گیا، دین بنا لیا گیا، وہ بھی بے شمار۔ ان میں سے آپ سال کا مہینہ پہلا محرم شروع ہوتا ہے، وہاں سے گننا شروع کریں، ہر مہینے میں آپ کو ایک لائن ملے گی مسلسل، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو اس وقت اپنائی جا رہی ہیں، وہ اگر قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں تو وہ ہمارے لیے نہ نجات کا ذریعہ بنیں گی، نہ دنیا میں سرخروئی کا سبب ہوں گی، نہ آخرت میں، بلکہ الٹا یہ کہ یہ چیزیں ہمارے لیے آخرت میں نقصان دہ ہوں گی۔ چیز بہت اچھی ہے، بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بہت نیک کام ہے، بڑی محنت کی جاتی ہے، بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن نہ اس کا تعلق قرآن کریم سے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، نہ خلفاء راشدین کے زمانے سے، حتیٰ کہ نہ صحابہ کرام کا 100 سال کا زمانہ، کسی بھی معتبر ذریعہ سے وہ چیز ثابت نہیں ہے۔ پیسہ خرچ کرو، دولت خرچ کرو، وقت خرچ کرو، محنت کرو، کچھ بھی کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا نقصان ہوگا، اور بہت سخت نقصان ہوگا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے حوض کوثر پہ بیٹھا ہوں گا، اللہ رب العزت ہم سب کو حوض کوثر سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ یہ وہ حوض کوثر ہے جس کی وسعت، جس کی لمبائی چوڑائی، جس کا اس حد تک ذکر آیا کہ اس پر جو آب خورے رکھے گئے ہیں، لمبائی چوڑائی اور اس کی گہرائی، اور آب خورے جو پیالے ہیں، گلاس ہیں، پانی پینے کے لیے جو برتن ہیں، ان کی تعداد اتنی ہے جیسے کہ آسمان کے ستارے ہیں۔ اس حوض پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک جماعت آ رہی ہے، اور وہ جماعت بظاہر نیک دیندار لوگ نظر آئیں گے، لیکن در حقیقت وہ دیندار نیک نہیں ہوں گے۔ در حقیقت وہ دیندار نیک نہیں ہوں گے، ہم کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ اس بات کا پتہ اسی صحیح مسلم کی حدیث سے چلتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں کہ میری جماعت آ رہی ہے، میں انہیں حوض کوثر پلاؤں گا، اور دیکھتے دیکھتے ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دیوار آ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا ہوا؟ یہ تو میرے لوگ تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نہیں، اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَاذَا أَحْدَثُ بَعْدَكَ، اے میرے نبی تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا کیا چیزیں ایجاد کی تھی۔ یہ جو ایجادات ہیں وہ ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی کا باعث نہیں ہوں گی، اور ہمیں آخرت میں بھی ذلیل و خوار کریں گی،
اور بظاہر وہ بہت ہی دین کے قریب کی چیزیں لگتی ہیں، بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی خاص عبادت ہوگی، لیکن جب اسے ہم قریب سے دیکھیں گے تو اس میں عبادت والی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ماہ محرم میں جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں دین سمجھ کر، وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ شیعہ حضرات جس کام کا وہ بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت محفوظ رکھے، نہ قرآن کریم سے اس کا پتہ چلتا ہے، نہ حدیث شریف سے، بلکہ صریح احادیث ایسی ہیں، واضح احادیث ایسی ہیں کہ ان کی کرتوتوں کا رد ان میں موجود ہے، لیکن کر رہے ہیں۔ اور صرف شیعہ پر ہی نہیں بلکہ ہمارے سنی حضرات میں بھی ایسے بے شمار کام ہیں جو وہ کرتے ہیں اور ان کا قرآن و سنت میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اور ان میں سے بڑا مشہور و معروف ابھی پچھلے دنوں ایک تہوار گزرا ہے میلاد النبی کے نام سے، جس کے بارے میں بہت ساری تقریریں ہوئیں، درس ہوئے، تحریریں لکھی گئیں، کتابیں تک لکھی ہوئی موجود ہیں۔ تو یہ چیزیں یا اس طرح کی چیزیں جن کا قرآن و سنت سے پتہ نہ چلے، وہ چیزیں دین اسلام نہیں ہیں، اور دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ بھی دین ہے، اسے نہ قرآن سے ثابت کر سکے، نہ حدیث سے ثابت کر سکے، نہ خلفاء و صحابہ کے عمل سے ثابت کر سکے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ ریشم کی چادر میں ٹاٹ کا پیوند لگا رہا ہے، اپنی طرف سے اس میں کچھ گھسیڑ رہا ہے، جو کہ سراسر ناجائز ہوگا۔ اور اس کا انجام جو ہے وہ میں نے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اسے حوض کوثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ آب کوثر جس کا ایک پیالہ ایک گھونٹ پی لینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اتنا لمبا 50,000 سال کا دن، جس دن کے حساب و کتاب ہوں گے، گرمی ہوگی اور ہولناکیاں، خوفناک ماحول ہوگا، اس دن میں اگر کسی نے حوض کوثر سے جام پی لیا تو پورے دن 50,000 سال تک اسے دوبارہ پیاس نہیں لگی۔ لیکن یہ نعمت کسے نصیب ہوگی؟ جو قرآن و سنت کے دائرے میں رہنے والا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے، اور ہمارے مسلمانوں کا بھی بڑا عجیب سا عالم ہے کہ ہم ہر طرف سے آئی چیز قبول کر لیتے ہیں۔ ہندوؤں سے آئی چیزیں ہمارے مسلمانوں میں موجود ہیں، آپ اپنے جتنے بھی خاص طور پر رسوم و رواج ہیں پاک و ہند میں، آپ ان میں نظر ڈال کے دیکھیں، بچے کی ولادت سے لے کر جوانی اور شادی اور مرگ، ان سب مواقع پر بہت ساری رسمیں جنہیں دین بنا دیا گیا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ دین نہیں بلکہ الٹا وہ ہندوؤں کا مذہب، لیکن اپنائے ہوئے ہیں، ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ اب دین ہے یا مذہب ہے ہندوؤں کا، اسے ہم اپنا دین سمجھ کر اختیار کریں، اس پہ عمل کریں، تو یہ ہمارے لیے دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں سرخروئی کا باعث کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کی کوئی ایک نہیں، ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی آج کا دن معروف ہے، اگرچہ یہ باتیں بہت اچھا تھا کہ کچھ دن پہلے کی گئی ہوتی، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، سال بھر لوگ موقع بات کرتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کے ذہن میں یہ بات رہے اور آ چکی ہوگی انشاءاللہ کہ آج کا جو دن ہے 25 دسمبر، 25 دسمبر کے بارے میں عیسائیوں نے جو کچھ سمجھ رکھا ہے، جو کچھ وہ مشہور کر رہے ہیں کہ یہ 25 دسمبر یا کرسمس ڈے، آپ کے علم میں ہوگا کہ برتھ ڈے جو ہمارے یہاں بچوں کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے وہ اسی کرسمس ڈے سے نکالا گیا ہے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، حالانکہ یہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن نہیں بنتا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا موضوع ذکر فرمایا ہے، وہاں موسم کا اعتبار، موسم کا حال دیکھا جائے تو وہاں موسم سردیوں کا نہیں بلکہ گرمیوں کا موسم نظر آتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ حضرت مریم علیہ السلام کو جس وقت یہ درد ذیل شروع ہوئی تو اس وقت انہوں نے اپنے
اپنا ٹھکانہ یا اپنے بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ اختیار کر لی، جو جگہ کے ان کے اہل و عیال سے تھوڑا ہٹ کے تھی، دور تھی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں کھانے پینے کا انتظام فرمایا، اور وہاں پکی ہوئی کھجوریں، اللہ رب العزت حضرت مریم سے کہہ رہے ہیں کہ تم کھجور کے اس ٹہنی کو ہلاؤ، تم پہ پکی ہوئی خوب مزیدار کھجوریں گریں گی، آئیں گی، کھانے کا انتظام ہو گیا، پانی کا انتظام ہو گیا۔ اب یہ کھجوریں کس میں موسم میں پکتی ہیں؟ اس میں کسی کو شک ہے کہ کھجوریں صرف گرمیوں میں ہوتی؟ اور آج کل سردی زوروں پر ہے، بہت سارے علاقوں میں زور سردی پڑ رہی ہے۔ اس سردی کے موسم میں اگر کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو یہ بات بنتی نہیں، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں، اس بات کو عیسائیوں کے اپنے بہت سارے ماہرین نے قبول کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن جو کہا جاتا ہے 25 دسمبر، اس دن میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ثابت نہیں ہے، کیونکہ ان کی ولادت گرمیوں میں ہے، 25 دسمبر سردیوں میں آتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ اتنا بڑا یہ انہوں نے بکھیڑا بنایا، اتنا بڑا جشن بنایا ہوا ہے، یہ جشن منانے کے لیے ہے، حقیقت میں یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن بھی نہیں ہے۔ اور اسی دن سے لے کر برتھ ڈے ہمارے مسلمان بھی منا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا برتھ ڈے منانا عیسائیوں کی مشابہت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم عیسائیوں پہ رد کریں اور اپنے کرتوت نہ دیکھیں تو یہ بھی تو عجیب بات۔ آج اپنے آپ کو ماڈرن سمجھنے والے، اپنے آپ کو روشن خیال قرار دینے والے لوگ جو ہیں وہ ہر سال اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جو کہ سراسر عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ اور عیسائیوں کی مشابہت کرنا انہی میں سے ہو جانے کا سبب ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کسی نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، ابو داود میں، مسند امام احمد میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی بخاری میں تعلیقاً تضعیف کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن دوسری کتب میں یہ حدیث موجود ہے۔ سند کو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، مشہور و معروف مفتی عالم اور محدث، اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے بہت پہلے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہیں کہ اگر کوئی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اب عیسائیوں کے اس کرسمس ڈے کے طور پر ہم اپنے بچوں میں جو لے آئے ہیں برتھ ڈے، یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس مشابہت سے بچیں، اور عیسائیوں کا اس دن کو منانا، اور اس دن کا معنی کیا ہے؟ کرسمس ڈے۔ کرسمس ڈے کا جو معنی کیا جا رہا ہے وہ ہے وہ دن جس دن کے نعوذ باللہ اللہ پیدا ہوا۔ کتنا ظلم ہے کہ اللہ کی پیدائش کا دن یہ مقرر کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کا پیدا ہونا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس عقیدے کو واضح کر دیا۔ مشہور وہ واقعہ ہے، اور قرآن کریم کی وہ حدیث، قرآن کریم کی وہ آیت انتہائی معروف ہے، بلکہ ہم اس آیت کو، اس سورت کو اتنا پڑھتے ہیں کہ شاید دوسری کوئی سورت اتنی نہیں پڑھی جاتی۔ ہمارے یہاں معروف ہے نماز کے لیے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قل هو اللہ، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قل هو اللہ، سورہ فاتحہ اس کے بعد ہمارے کئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ کے سوا دوسری کوئی سورت آتی نہیں۔ یہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص کا اللہ رب العزت کے یہاں بہت مقام ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے فضائل بیان کیے. اسے ثلث قرآن، سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، کہ یہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے. گویا یوں سمجھیں کہ اگر کوئی قرآن کریم کے 10 سپارے پڑھتا ہے اور دوسرا قل هو اللہ 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ ان دونوں کا عمل ایک جیسا ہو جائے گا. یا یوں سمجھ لیں کہ صرف قل هو اللہ پڑھنے کا 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ بس ہم یہی پڑھ لیں گے اور اب دوسری ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی، ہر روز 1 مرتبہ قل هو اللہ یا 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا قرآن ختم، ایسا بھی نہیں ہے. آپ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اضافی اجر و ثواب ہے. فرائض، واجبات، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، اذکار وہ جاری رہنے چاہیے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی اچھا ملازم ہے، آدمی اپنی ڈیوٹیاں وغیرہ پوری کرتا ہے تو مالک اس کو تنخواہ کے علاوہ کچھ اضافی دے دیتا ہے. اب وہ جو اضافی دیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی رقم ہو، آدمی سمجھے کہ بس ٹھیک ہو گیا، ہمیں صرف اضافی کافی ہو جاتا ہے، ہمیں سیلری کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ڈیوٹی جانا چھوڑ دے تو کیا خیال ہے اضافی ملے گا؟ اضافی تو صرف ڈیوٹی کی وجہ سے آ رہا ہے. وہی معاملہ سورۃ اخلاص کا ہے کہ قل هو اللہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، لیکن قرآن کریم پورے کو پڑھتے رہنا وہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری. اس صورت کو ثلث القرآن کہا گیا کیونکہ یہ پوری کی پوری صورت اللہ کی توحید کا پتہ دیتی ہے. اور خاص طور پر جو یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے نعوذ باللہ اللہ پیدا ہوا، اور دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اس دن اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب آپ اندازہ کریں کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورۃ الاخلاص میں فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، ولم یولد، اور اسے کسی نے جنم نہیں دیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں. اب قرآن کریم میں صاف طور پر یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کو کسی نے جنم نہیں دیا. اور اگر کوئی کہے کہ یہ دن اللہ کی نعوذ باللہ پیدائش کا دن ہے تو وہ قرآن کریم کا منکر ہے اور انتہائی بہت ہی بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والا شخص. اور اگر وہ کہیں کہ اس دن اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو نعوذ باللہ یہ بھی جرم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا تو کوئی بیٹا ہے نہیں. لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، نہ بیٹی نہ بیٹا. اور اگر یہ کہیں کہ اس دن اللہ پیدا ہوا یا اس دن اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اگر اللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے کی بات کریں تو اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی بھی ہے. اگر بیٹا پیدا ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ بیوی سے. اب اللہ کی بیوی ثابت کرنا یہ ایک دوسرا گناہ، یہ ایک دوسرا بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ رب العزت کی کوئی بیٹی نہیں ہے. بلکہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں. اس کی کوئی بیوی نہیں تو اس کے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اسی طرح آگے جا کے سورۃ الجن کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی شان تو بہت ہی بلند ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ نے نہ کوئی بیوی اختیار کی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹی بیٹا اختیار کیا ہے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ان کے نظریے کا رد، عیسائیوں کے نظریے کا رد قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے کہ اللہ رب العزت کی نہ کوئی بیٹی بیٹا ہے، نہ اللہ رب العزت کے ماں باپ ہیں،
نہ اللہ رب العزت کو کسی نے جنم دیا، نہ اللہ رب العزت نے کسی کو جنم دیا۔ پھر ان لوگوں کا یہ کہنا، بلکہ اس دن کو خوشیاں منانا اس لیے کہ اللہ یا اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اس دن میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ کتنا بڑا کفر ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ کلمہ کہے اور اس پہ خوشیاں منائے، اور اس سے بڑا افسوسناک کردار ہمارے مسلمانوں کا ہے۔ عیسائی یہ مانتے ہیں گناہ گار ہیں، وہ ان کا کام ہے۔ اب ہم جو مسلمان ہیں، اہل سنت کہلواتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں بڑا فخر سمجھتے ہیں، اور جب یہ 25 دسمبر آتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ 25 دسمبر پر ہیپی کرسمس، میری کرسمس، یہ دو لفظ عموماً ہمارے یہاں لوگ چلتے پھرتے اپنے عیسائیوں کو کہتے رہتے ہیں، جبکہ ہیپی کرسمس یا میری کرسمس عیسائی کو کہنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا یہ عقیدہ صحیح ہے۔ اس کو کرسمس کی مبارکباد دینا، اس کا معنی یہ کہ ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ پیدا ہوا، اللہ کے یہاں بیٹا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اگر اس عقیدہ کی کوئی تصدیق کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ اور کافروں کے جو تہوار ہیں، عیسائی ہو گئے، مجوسی ہو گئے، یہودی ہو گئے، ہندو، سکھ، جتنے بھی کفار ہیں، ان کے تہواروں پر انہیں مبارکباد دینا ان کے اس دین کو ماننے یا اس کی تصدیق کرنے کے برابر ہے کہ وہ دین ٹھیک ہے۔ اور جتنے بھی مشرکوں کے، کافروں کے تہوار ہیں، ان تمام تہواروں کو جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں ان کی تصدیق کرنا اللہ رب العزت نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو، مسلمانوں کو جو حکم دیے ہیں، ان میں سے یا ان کی جو اوصاف بیان کیے ہیں، ان اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اہل ایمان فوز و فلاح پانے والے وہ بھی ہیں جو کہ زور میں اپنی شرکت نہیں کرتے۔ اور زور کیا ہے؟ زور کے بارے میں مفسرین کرام نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس کو مشرکین، کسی بھی نام کے مشرکین کسی دن کو مناتے ہیں، ان کی عید ہو، ان کا تہوار ہو، اگر کوئی اس میں شرکت کرتا ہے تو یہ ہے اس زور میں حاضری دینا۔ اور اہل ایمان کی فلاح پانے والوں کی صفت یہ ہے وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جو کہ اس قسم کے تہواروں میں شرکت نہیں کرتے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 72۔ ہمارے مسلمان اس میں بکثرت شرکت کرتے ہیں۔ کیک کوئی کرسمس کا آ جائے، ہندوؤں کے بعض دن ہیں، ان کا کیک آ جائے، کھاتے ہیں، ان کی طرف سے گفٹ آ جائیں، لیتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں کا تو یہاں تک دیکھا گیا کہ ان کی عید پر ان کو گفٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہماری عید پر ہمیں دیتے ہیں تو ہم ان کے۔ اللہ کے بندو، ہماری عید اسلام، ہمارا دین آخری دین، جس دین کی موجودگی میں دوسرا کوئی دین مقبول ہے ہی نہیں، جس کو اللہ رب العزت نے اپنا پسندیدہ دین قرار دیا، اس میں ہماری عیدیں ہیں۔ اب اس دین کی موجودگی میں، اسلام کی موجودگی میں دوسری کوئی عید نہیں چلے گی، وہ عیسائیوں کی ہو، یہودیوں کی ہو، ہندوؤں کی ہو، سکھوں کی ہو، کسی کی بھی ہو، حتیٰ کہ مجوسیوں کی بھی ہو۔ ان کی عیدوں پر انہیں گفٹ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء احناف کہتے ہیں کہ نیروز، جو کہ مجوسیوں کا ایک دن ہے، نیروز پر اگر کوئی کسی مجوسی کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ غیر مسلم کے تہوار پر اسے گفٹ دینا کفر ہے۔ اور بعض دیگر اہل علم نے کہا کہ ان کے اس دن پر انہیں مبارکباد دینا، انہیں گفٹ دینا، اگر کفر نہیں تو کم از کم حرام ضرور ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ
اگر اس کو کفر نہ بھی مانے تو یہ فعل حرام یقیناً ہے. یعنی ان کے تہواروں پر وہ چاہے مجوسی ہوں یا یہود و نصارہ ہوں یا ہندو سکھ عیسائی ہوں، کوئی بھی ہیں، ان کے تہواروں پر یہ گفٹ کرنا اور ان کی بھیجی ہوئی چیزیں کھانا، یہ دونوں چیزیں سراسر حرام ہیں. اور اللہ رب العزت کو یہاں بیٹا ہوا یا اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا، یہ بہت بڑا کفر ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیت 72 میں فرمایا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم. وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، جیسا کہ عیسائی مانتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تیسرے رب ہیں. نعوذ باللہ 3 رب مانتے ہیں، اللہ رب العزت کو، عیسیٰ ابن مریم کو اور مریم علیہ السلام، یعنی تینوں کو وہ اپنا رب مانتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو رب مان رہے ہیں یہ لوگ کافر ہیں، کفر ہیں. اب ان عیسائیوں کی ہم جو تائید کریں گے تو یہ کیا ثواب ہوگا؟ ان کے اس کفریہ عقیدے کی مبارکباد دے کر تائید کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور پھر ان کے اس عقیدے کی تائید کرنا، اس کے موقع پر مبارکباد دینا، یہ اللہ رب العزت کے قرآن کریم کی تکذیب بھی بنتی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، سورہ مریم کی آیت 92. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ رب العزت کو یہ لائق نہیں، اللہ رب العزت کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اللہ رب العزت کے یہاں بیٹا ہوا نہیں، وہ کسی کے یہاں پیدا ہوا نہیں، اس کے یہاں کوئی پیدا ہوا نہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اللہ کے شایان شان ہی یہ نہیں. اور اگر کوئی اللہ کا بیٹا ماننے والوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو اس موقع پر گفٹ دیتا ہے اور مبارکیں دیتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جرم شمار ہوگا. اور پھر اللہ رب العزت کے لیے اولاد مقرر کرنا، جیسا کہ مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. نعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی کتنی بھونڈی تقسیم ہے کہ ان کو بیٹے چاہیے. ان کو یہ کہا جائے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اگر کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے غصے پہ قابو پا رہا ہوتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کو زندہ دبا دوں یا میں اس کو قبول کر لوں اور لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا رہوں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات باقاعدہ فرمائی کہ انہیں بیٹی ہونے پر یہ ہوتا ہے اور میرے لیے لا تعداد فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا دی. مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے اولاد ہیں، اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ کی نعوذ باللہ اولاد ہے. اور اللہ کی اولاد مقرر کرنا اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی آدم مجھے گالی دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے. یعنی اللہ کے لیے اولاد مقرر کرنا، اللہ کے لیے اولاد طے کرنا، یہ اللہ رب العزت کے لیے ایک گالی ہے بہت بڑی، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اسی طرح اس موقع پر، اس 25 دسمبر یا کرسمس ڈے کے موقع پر جو آدمی اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے، ان کی تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم نے بہت واضح طور پر ہمیں بتایا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ، اللہ کے لیے بیٹا ماننا، اللہ کے لیے بیٹا مقرر کرنا، اللہ کا بیٹا ہے اس بات کی تصدیق کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے لے کر 92 تک جو 5 آیات ہیں، ان 5 آیات کو پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت ان میں کیا فرما رہا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا اختیار کیا، اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا،
فرمایا کہ یہ تو تم بہت ہی بری اور بہت ہی بھاری چیز لائے، بھاری ہے اور بہت بری ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے، یعنی یہ اتنا بڑا اللہ کی ذات پر الزام ہے کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ اللہ کے لیے بیٹا مان رہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے اس بات کا دعویٰ کر رہے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے یہ شایان شان، اللہ کے شایان شان یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اور اس موقع پر 25 دسمبر کو عیسائیوں کی موافقت کرنا، اس کے موقع پر گفٹ دینا لینا، صرف مبارکباد دینا، یہ ان کے دین کی تصدیق ہے۔ چند سال پہلے یہاں علامہ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا تھا جو کہ باقاعدہ ایک پوسٹر کی شکل میں شائع ہوا، بے شمار وہ تقسیم بھی کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کفریہ فعل ہے، ان کے اس کرسمس کے تہوار پر ان کو مبارکیں دینا، ان کو گفٹ دینا، یہ کفریہ فعل ہے، ان کے اس کفر کی تصدیق ہے کہ تم جس دین پر ہو یہ دین صحیح ہے، تم بھی صحیح ہو، ہم بھی صحیح۔ تو گویا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اسی پر کفایت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ ان لوگوں کے اس تہوار میں شریک ہوتے ہیں، شرکت کرنا بھی تو ان کے ساتھ ایک تعاون ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تم ایک دوسرے کا تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور عدوان کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ جب ہم ان کے تہواروں میں، ان کے اس خوشی کے موقع پر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، گفٹ لیتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم ان کے ساتھ باقاعدہ شریک ہو جاتے ہیں، جبکہ کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، ان کے محفلوں میں، ان کے جو بھی اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنا، کسی بھی انداز سے ان کو مبارکیں دینا یا ان کو اچھا بھلا کہنا، یہ سراسر ناجائز ہے۔ یہ شرکت کرنے والے انہی کے شریک ہو جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے ابھی پہلے ذکر کیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ حدیث رسول بتاتی ہے کہ ان کے تہواروں پر خوش ہونا، خوشیاں منانا، انہی جیسے کرتوت کرنا، صرف چرچ میں نہیں جاتے، باقی بہت سارے کام انہی کی طرح کرتے ہیں، یہ ان میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے مکمل کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اس میں باہر کی کوئی چیز شامل نہ کرے۔ 2 عیدیں مسلمانوں کی ہیں اور بس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہودی 2 دن مناتے ہیں، یہودی 2 دن مناتے ہیں، اور پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ ایک دن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اس دن ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ یہ تو 10 محرم کے روزے کے بارے میں نا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور انہوں نے روزہ رکھا، آپ نے لوگوں کو، مدینہ میں لوگوں کو 2 عیدیں مناتے دیکھا، تو ارشاد فرمایا وہ 2 عیدیں جو ہیں وہ نوروز اور اسی طرح کی دونوں عیدیں تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ان 2 عیدوں کی جگہ پر 2 عیدیں بدل دی ہیں، اور وہ 2 عیدیں کون سی ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کی یہ صرف 2 عیدیں ہی ہیں جو کہ منا سکتے ہیں، ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی تیسری عید کا کوئی تصور مسلمانوں میں نہیں ہے۔ لہذا اس طرح کا انداز اختیار کرنا، اس طرح اس تہوار کو منانے والوں کے ساتھ شرکت کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ تہوار ان عیسائیوں کا ہو، اس طرح کا کوئی تہوار یہودیوں کا ہو، اس طرح کا کوئی تہوار ہندوؤں کا ہو، سکھوں کا ہو، بلکہ اگر کوئی
غیر ثابت شدہ تہوار یا عید مسلمانوں میں شامل ہے۔ ایسا بھی تو ہے نا، مسلمانوں کے بے شمار تہوار ایسے ہیں مسلمان منا رہے ہیں، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں، ان تہواروں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو تعلیمات دی ہیں انہی پر اکتفا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو شریعت دی ہے اسی کی حدود میں رہیں، اور ادھر سے ادھر سے عیسائیوں سے، مجوسیوں سے، ہندوؤں سے، سکھوں سے وہ آئی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ قبول نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے اور انہی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مختلف قسم کے نظریات، مختلف قسم کی بدعات، مختلف قسم کی خرافات جو مسلمانوں میں داخل ہو گئی ہیں یا باہر کے لوگوں کی دیکھا دیکھی میں وہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب باری ہے آپ کی سوال و جواب کی۔